کی تھی کہ تحریف کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے اسماء و صفات میں اضافہ یا کمی کر دینا، یا الفاظ کی حالت یا اعراب کا بدل دینا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی معنی کچھ سے کچھ کر دینا۔ تعطیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو اس کے اندر نہ سمجھنا، یعنی اسے معطل کر دینا۔ اور تکییف کا معنی ہوتا ہے کسی صفت کی ایسی کیفیت بیان کرنا جو اللہ یا اس کے رسول نے بیان نہیں فرمائی، اور تمثیل اسماء و صفات کو کسی دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینا۔ اب ان ٹرمز کی میں تھوڑی سی مزید وضاحت کروں گی تاکہ آپ اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر ہمارے ایمان میں کسی قسم کی خلل نہ ہو، کیونکہ اللہ پر ایمان ہمارے عقیدے کا بنیادی جزو ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تحریف کا معنی۔ تحریف کا لغوی معنی ہوتا ہے تغییر و تبدیل۔ تحریف عربی کا لفظ ہے اور عربوں کے اس قول سے لیا گیا ہے، حرفت الشیء عن وجہہ حرفا، یعنی میں نے کسی چیز کو اس کے اصل سے پھیر دیا۔ اور تحریف باب تفعیل ہے، اور یہ ثلاثی مزید کا باب ہوتا ہے جو مبالغے کے لیے ہے۔ تو معنی کیا ہوا؟ ہٹانا، منحرف کرنا، اصل رخ سے پھیر دینا۔ اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب انسان ایک چیز کو موڑ دیتا ہے یا بدل دیتا ہے، یعنی تبدیلی کرنے کے معنوں میں۔ آپ سیدھا سیدھا یوں سمجھیں، تحریف تبدیل کے معنوں میں۔ کیا تبدیل کر دینا؟ یعنی اسماء و صفات کی نصوص کو، یعنی اسماء و صفات کو یا ان کے معنی کو اصل مراد سے پھیر دینا، اصل معنی سے پھیر دینا۔ یعنی کلام کو اس کے ظاہری معنی سے ایسے معنی کی طرف پھیر دینا جس پر وہ لفظ دلالت نہ کر رہا ہو، یعنی اس کے اصل معنی سے پھیر دینا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ جو آیت تو آپ نے پڑھ رکھی ہے نا، اسی سے تحریف کو سمجھنے، یعنی پھیر دیتے ہیں۔ یحرفون الکلم، یعنی وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں، عن مواضعہ، ان کی اصل جگہوں سے، اصل مقام، اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کلام کو اس کے ظاہری معنی سے پھیرا جائے گا، کہ جب کلام کو اس کے ظاہری معنی سے پھیرا جائے گا تو یہی پھر کیا ہوگا؟ تحریف ہوگی، الا یہ کہ کوئی ایسا قرینہ ہو، کوئی ایسی وجہ ہو کہ جس کی وجہ سے اور معنی بھی کیا جا رہا ہو، ورنہ تحریف ہے۔ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظی ہوتی ہے، تحریف لفظی، جس میں لفظ کو اصلی صورت سے دوسری صورت میں پھیر دیا جاتا ہے، اور اس کی چار صورتیں۔ نمبر ایک، لفظ میں زیادتی کرنا، زیادہ کر دینا۔ نمبر دو، لفظ میں کمی کر دینا۔ نمبر تین، اعرابی حرکت میں تبدیلی کرنا، یعنی زبر زیر میں۔ نمبر چار، غیر اعرابی حرکت میں تبدیلی کرنا۔ اب اگر میں ان کی مثالیں دینے لگوں گی، ڈیٹیل میں جاؤں گی تو بہت پھر لمبا ہو جائے گا، اس طرف ہم ابھی نہیں جا رہے۔ صرف یہی سمجھیں موٹی موٹی بات کہ لفظ کے اندر کمی بیشی کر دینا، لفظی تبدیلی۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اب اس کے اچھا، دوسری قسم ہے تحریف معنوی، جس میں لفظ کو تو اصلی حالت میں رکھا جاتا ہے اور اس کے صحیح معنی کو دوسرے معنی میں بدل دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ اگر کبھی ڈکشنری آپ نے دیکھی، عربی ڈکشنری دیکھنے اتفاق ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نہیں، وہ کہہ رہی ہے نہیں دیکھی نا؟ ہاں ہاں، اچھا، سچ بولا، صحیح کیا۔ پھر میں آپ سے توقع نہ رکھوں کہ بھئی آپ مجھے میری بات سمجھیں۔ آپ دیکھیے لائبریری آپ کے بالکل ہمسائیگی میں ہے، اور اس میں ڈکشنریز بھی موجود ہیں، اور میں آپ کو انکریج کروں گی کہ آپ ضرور ان کی زیارت کریں اور
اس کو کھول کے دیکھے. کیونکہ ڈکشنری خریدنے کے لیے میں اس لیے اب نہیں کہہ رہی کہ ہم ہر وقت اب عادی ہو گئے ہیں ہینڈ سیٹ سے ہر چیز تلاش کرنے کے. کوئی بھی لفظ آپ ڈالیں گے تو گوگل سے، گو چیٹ سے، جی پی ٹی، چیٹ جی پی ٹی سے وہ نکل آئے گا. مشکل نہیں رہا اب. تو کتابیں اب رکھنا سنبھالنا بھی مشکل ہے، لیکن جو کتاب کا مزہ وہ بہرحال اپنا ہی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی لفظ آپ وہاں تلاش کریں گے، اور ویسے بھی روٹس سے وہ نکلتے ہیں لفظ، سیدھے سیدھے نہیں، انگلش کی طرح نہیں ہوتی عربی ڈکشنری. اب جب آپ اس کو کھولتے ہیں اور نکالتے ہیں تو ایک ہی لفظ کے دو تین معنی بعض اوقات ہوتے ہیں. ایک اس کا اہم معنی، اصل معنی ہوتا ہے، اور پھر اس کے سائیڈ میننگز بھی کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. تو جب یہ تحریف کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ جو اصل معنی ہوتا ہے، جو مراد ہوتی ہے اس لفظ سے، وہ چھوڑ کے کوئی اور مطلب وہاں لگا دیتے ہیں. پھر ہے تعطیل. تعطیل کا لفظی معنی ہوتا ہے خالی کرنا اور چھوڑ دینا، معطل کر دینا. معطل کرنے کا تو پورا آفیسر کو معطل کر دیا گیا. کیا مطلب؟ فارغ کر دیا گیا، خالی کر دیا گیا اس جگہ کو. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں، یعنی خالی پڑے ہیں. اس میں کنواں ہے، پانی کوئی نہیں اس میں، فارغ، یعنی واضح. تو تعطیل سے مراد رب تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنا اور ان کے رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہونے کا انکار کرنا. یعنی لفظ تو لینا، لیکن لفظ میں تبدیلی نہیں کرے، لیکن اس کا معنی سے خالی کر دینا. یعنی تمام نام اور صفات کو یا ان میں سے بعض کی نفی کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنا. ٹھیک ہے، بعض کی یا ساروں کی. پھر ہے تکییف. تکییف کا لفظ کیفہ سے ہے. کیفہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں کیفہ حالک، آپ کا حال کیا ہے، کیسا ہے، کیسے ہیں آپ، اس کا معنی ہے. تو تکییف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی حالت اور اس کی صفت بیان کرنا. اور اسماء و صفات میں تکییف کا مطلب ہے کسی چیز کو ایک معین حیت میں رکھنا، ایک خاص شکل دینا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں، کوئی خاص شکل دے دینا اس کو. پھر ہے تمثیل. تمثیل کا لفظ کس سے؟ مثال سے. کسی چیز کو کسی چیز سے مثال دینا، تشبیہ دینا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ مخلوقات کی صفات کی طرح ہے، یعنی مخلوق میں سے کسی چیز کی طرح ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تو خالق ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اس کی مانند کوئی چیز نہیں، لیکن وہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، مگر مخلوق کی طرح نہیں. مخلوق کا سننا دیکھنا اور طرح ہے، یعنی انسان کی طرح دیکھتا سنتا نہیں ہے. اس میں کوئی آپس میں کوئی مشابہت نہیں ہے سوائے لفظی مشابہت کے. اسی طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نگاہیں اسے نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے مشابہ قرار نہیں دیا جا سکتا. فلا تضربوا للہ الامثال. قرآن مجید میں آتا ہے نا سورۃ النحل میں، تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. یعنی یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہربان ہے فلاں انسان کی طرح، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہہ سکتے. اب اسماء و صفات میں تعویل اور تحریف کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب آئے گا اور فرشتے صف در صف قیامت کے دن. ٹھیک ہے. اسی طرح هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ، یہ بھی اسی معنی کی آیت ہے. وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سورۃ البقرہ کی آیت آپ سب پڑھ چکے ہیں. تو بعض اہل کلام نے اس کی تعویل کیا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادل کے سائے کو لائے گا. یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا، کیا کہا؟
بادل کا سایہ لائے گا. تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا انکار کر دیا. یعنی اس طرح میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے آنے کا انکار کر دیا. یہ میدان محشر کی بات ہو رہی ہے نا، اس دن کیا ہوگا. کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی آمد کو مخلوق کی آمد سے مشابہ قرار دے رہے ہیں، اور اس لیے انہوں نے اس کا انکار ہی کر دیا. تو یہ درست نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئے گا تو پھر آئے گا. دوسری مثال، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. اور عرش پر مستوی ہونے کی کئی آیات ہیں جو آپ نے پڑھی، سورۃ الاعراف میں، سورۃ الرعد میں، سورۃ طٰہٰ میں. الرحمن علی العرش استویٰ، الرعد میں آتا ہے ثم استویٰ علی العرش. اس پر علماء امت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، یعنی بلند ہے. استوا کا مطلب وہ ارتفاع کرتے ہیں، بلند ہے، عرش پر ہے، اوپر ہے. لیکن اس کی کیفیت نہیں ہم بتا سکتے کہ وہ وہاں کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا کس پوزیشن میں، یہ نہیں ہمیں پتا، نہ ہمارا اس سے کام ہے. لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ کا ایک عرش ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا. اچھا، تیسری مثال ہے بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. تو بعض فرقوں نے کہا کہ اس میں ہاتھوں سے مراد قدرت ہے یا نعمت ہے. تو یہ مطلب باطل ہے، کیونکہ بیدیہ کا لفظ 2 ہاتھوں کے ثبوت کا تقاضا کرتا ہے جو کہ اس کی صفت ہے. اور آتا نا لما خلقت بیدیہ، اور مبسوطتان میں بھی دونوں ہاتھ کی طرف اشارہ ہے. اور اس سے مراد 2 قدرتیں نہیں ہیں. یہ آپ کی کتاب نہیں ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، 2 قدرتیں نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ہاتھ سے مراد قدرت لی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسماء و صفات کے بارے میں درست عقیدہ کیا ہے. جیسے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ عز وجل. اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرو. واضح؟ اللہ کی نعمتوں میں کرو، ذات میں نہیں کرو. احمد بن حنبل کا قول ہے اللہ کی صفت نہیں بیان کی جائے گی مگر وہی جو اس نے خود اپنی بیان کی یا اس کے رسول نے بیان کی. ہم قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھیں گے. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جہاں علماء نے توقف کیا یعنی ٹھہر گئے، تم بھی توقف کرو. جو انہوں نے کہا تم بھی ویسے ہی کہو. جہاں وہ خاموش رہے وہاں تم بھی خاموش رہو. ٹھیک ہے؟ اس سے آگے نہیں بڑھو، خود اپنی طرف سے مطلب نہیں نکالو. کیونکہ اسلاف علم کی بنیاد پر توقف کرتے، توقف کا مطلب رک جاتے تھے، بصیرت کی بنیاد پر باز رہتے تھے. ان اسماء و صفات کی مانوی حقیقت کے انکشاف میں وہ زیادہ عملی قوت و صلاحیت رکھتے تھے، اور فضل و شرافت میں بھی وہ کسی سے کم نہیں تھے. لہٰذا اسلاف سے جو ملتا ہے اسی پہ ٹھہر جاؤ. امام مالک، ابن عیینہ، امام اوزاعی سے آیات صفات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ جیسے آئی ہیں بلا کیفیت ویسے ہی ان سے گزر جاؤ. جیسے کہا گیا نا، کہو میں میرا ایمان ہے یہ ایسے ہی ہے، اپنے پاس سے مطلب نہیں نکالو. واضح؟ تو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے کہ بغیر تعطیل کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے جیسی صفات ہیں ویسے ہی ان کو مان لیا جائے. تو اسماء و صفات کے بارے میں پھر سلف صالحین کا اصل عقیدہ کیا ہے جس پر ٹھہرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ وہ کیفیت کی تعویل نہیں کرتے تھے، یعنی کیفیت کے بارے میں اپنے منمانے مطلب نہیں نکالتے تھے. امام احمد بن حنبل اور دیگر سلف صالحین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی صفات وغیرہ کا ہمیں معنی تو پتہ ہے لیکن اس کی کیفیت کا علم ہمارے پاس نہیں.
یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں صفات کا میننگ تو ہمیں پتہ ہے. جیسے السمیع ہے مثلا، تو اس کا کیا معنی پتہ ہے آپ کو؟ سننے والا ہے. کیسے؟ نہیں پتہ. سمجھ گئے؟ یہ ہے ان کا عقیدہ. یعنی یہ تو ہم مانیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ سنتا ہے تو ہم مانیں گے کہ واقعی وہ سنتا ہے. لیکن کیسے سنتا ہے؟ مخلوق کی طرح نہیں، انسانوں کی طرح نہیں، فرشتوں کی طرح نہیں. وہ ان سب سے ابھو ہے، اور ہمارے پاس اس جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے وحی الہی کے، کہ ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے، کیونکہ اس نے خود نہیں بتایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہیں کیا، جبریل نے سوال نہیں کیا، انبیاء نے سوال نہیں کیا. کہا سنتا ہے، آمنا، ہم ایمان لائے وہ سنتا ہے، بس اتنا کافی. واضح؟ اوکے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. سوال بدعت ہے اس بارے میں، اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے کہ کیسے سنتا ہے. اگر عرش پر مستوی ہے، امام مالک سے کسی نے سوال کیا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں یعنی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے. ہاں، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ. کیفیت مجہول ہے، نہیں پتہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. ابو جعفر ترمذی سے کسی نے پوچھا نزول کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا علوف پھر بھی باقی رہتا ہے جب وہ نزول فرماتا ہے آسمانی دنیا پر؟ تو کیا پھر بھی عرش پر کا مستوی ہونا باقی رہتا ہے؟ انہوں نے کہا نزول کا مطلب ہمیں پتہ ہے، کیفیت ہمیں نہیں معلوم، مجہول ہے. اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے. یعنی یہ بہت نازک ٹاپک ہے، اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ سبٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا. ایمان لانا یہ غیب میں سے ہے نا، جتنا اس کے بارے میں بتا دیا گا بس اتنا ہی جاننا کافی. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک لایانی سوال ہے، یعنی کیفیت کے بارے میں معلوم کرنا. وہ کہتے ہیں سوال تو ایسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے جس کا لغت میں معنی معلوم نہ ہو، جبکہ نزول، کلام، سماعت، بصارت، علم، استواء وغیرہ کا مطلب سننے والے کو سنتے ہی سمجھ آ جاتا ہے. تو کیفیت چونکہ ذکر ہی نہیں کی گئی تو اس لیے ہم خود سے کچھ بھی نہیں بتا سکتے. کیفیت کا علم اللہ کے سپرد ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ ہی جانتا ہے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ باطل فرقے جو ہیں وہ صفات کے منکر ہیں، یعنی بعض صفات کے ہیں وہ کہتے ہیں ہی نہیں. تو اعتدال کی راہ کیا ہے کہ جو کچھ قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو ایز اٹ از مان لیا جائے، اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے اور اپنی طرف سے اس کے من مانے مطلب نہ نکالے جائیں. اور پھر یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو لفظ واضح ہیں ان کا معنی کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا. یہ نہیں ہم کہہ سکتے. اگر کہا سنتا ہے تو سنتا ہے، کیفیت نہیں معلوم، وہ اللہ کے سپرد کرے. لیکن سرے سے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، یہ نہیں، یہ انکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. صفات کے بارے میں چند اور باتیں بھی یہ ذہن میں رہیں کہ بعض صفات ایسی ہیں جن کا ذکر خالق اور مخلوق دونوں کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے سننا، دیکھنا، بات کرنا. لیکن پھر یہی ہے کہ ان میں مشابہت نہیں ہے. کچھ صفات ایسی ہیں جو صرف خالق کے لیے ہیں، مثلا خلق، ملک، تدبیر. کچھ ایسی ہیں جو صرف مخلوق کے لیے ہیں، جیسے صاحب عیال ہونا، اولاد پیدا کرنا، یعنی مطلب یہ. تو اس میں یہ مخلوق کا کام ہے، خالق نہیں. جی، مرنا جیسے، بالکل. تو جب صفات کی بات ہو تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں کمال ثابت کرنا چاہیے کہ وہ کامل درجے کی ہیں. اس کے مقابلے میں مخلوق کے اندر اگر جیسے سننے دیکھنے کی صلاحیت ہے، صفت ہے، تو وہ اس میں کمال نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ نقص ہوگا. ٹھیک ہے.
دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے عیب اور نقائص سے پاک قرار دینا، اور تیسرا یہ کہ ان صفات کمال کی کیفیت کے بارے میں جاننے کی حرص نہ رکھنا کہ ہمیں کیفیت معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ان کو متشابہات میں سے بھی نہیں قرار دینا کہ قرآن میں کچھ آیات متشابہات ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات میں سے، یہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کے اس بات کا بیان، کتاب کھول لیجئے، اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کے اس بات کا بیان۔ امام ابن تیمیہ نے قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بعض صفات کو بیان کیا ہے جن کا جاننا اور ان پر ایمان لانا عقیدہ توحید کا لازمی حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کسی نے عقیدہ واسطیہ تو نہیں پڑھا؟ آپ نے پڑھا ہو؟ کہاں پڑھا تھا؟ مجھ سے پڑھا تھا؟ میں نے یہاں پڑھا ہے کینیڈا میں؟ کہاں؟ اچھا ریکارڈنگ سے پڑھا تھا، اچھا ہاں ویکینڈ پہ میرا خیال ہے جب میں نہیں تھی، اوکے اوکے۔ تو یہ ٹیکسٹ وہاں سے بیسیکلی لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام ابن تیمیہ نے جس طرح جو دلائل دیے نا انہی کا خلاصہ یہاں پر کر دیا گیا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ نے قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بعض صفات کو بیان کیا ہے جن کا جاننا اور ان پر ایمان لانا عقیدہ توحید کا لازمی حصہ ہے۔ سب سے پہلے چہرے کا اس بات، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف آپ کی بزرگی اور عزت والے رب کا چہرہ ہی باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چہرہ ہے، یہ ہمارے لیے ماننا لازم، اللہ پر ایمان لانے کا حصہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے، لیکن دماغ میں کسی کا چہرہ نہیں لائیں، کیونکہ آپ دیکھیے مخلوقات میں سے ہر ایک کا چہرہ ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ انسان کا چہرہ حیوان کے چہرے سے فرق ہے، اور ہر انسان کا چہرہ بھی دوسرے انسان سے مختلف ہے، کوئی دو چہرے بالکل آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے۔ تو اب کس کے چہرے سے تشبیہ دیں گے؟ کسی کے بھی نہیں۔ ہاتھوں کا اس بات کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، باندھ دیے گئے ہاتھ ان کے، اور وہ لعنت کیے گئے اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ یہ تو آپ پڑھ بھی چکے ہیں سورۃ المائدہ میں، ٹھیک ہے۔ آنکھوں کا اس بات کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، آنکھیں بھی ہیں اللہ کی۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے، بس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، لیکن یہ کہ وہ کیسی ہیں نگاہیں، کیسی ہیں وہ آنکھیں، نہیں پتا۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش کیا جائے۔ سماعت و بصارت کا اثبات، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی ہے، اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اس سے کس بات کا اثبات ہو رہا ہے؟ سننے والا، دیکھنے والا، سماعت اور بصارت کا۔ اننی معکما اسمع و ارا، ٹھیک ہے، سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ سورۃ العلق میں آتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو اس سے بھی کس بات کا اس بات ہو رہا ہے؟ دیکھنے۔ جی ہاں، علم کے ساتھ تمام مخلوق کا احاطہ کرنے کا اس بات، علم کے ساتھ۔ یعلم ما یلج فی الارض
وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے کس بات کا وہ ہو رہا ہے؟ علم کا. پھر سورۃ الانعام میں ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، مگر سب ایک واضح کتاب میں ہے. یعنی اللہ کو سب پتا ہے. پھر مکر اور تدبیر کا اس بات وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، بے شک وہ ایک چال چل رہے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکر اور اس بات تدبیر کا بھی اس بات ہے، اس کو افرم کیا جاتا ہے. عرش پر مستوی ہونے کا اس بات ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا، بلند کیا، جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر بلند ہوا. مخلوق پر بلند ہونے کا اس بات، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق سے ابو ہے، اوپر ہے. یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تمام پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے. مخلوق کے لیے اللہ کی معیت کا اس بات. معیت کیا ہوتی ہے؟ مع سے، مع کس کو کہتے ہیں؟ ساتھ ہونے کی. مع اہل و عیال. جی اب سمجھ آ گئے؟ پہلے کارڈز کے اوپر لکھا ہوتا تھا اہل و عیال کے ساتھ. ان اللہ معنا مع الصابرین. ٹھیک ہے، تو معیت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ہونا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں. تو معیت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو عام ہے جو پہلی آیت میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. ٹھیک ہے، اللہ سب یعنی اپنی ساری مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اور دوسرا ہے خاص جو تقوی والوں کے لیے، ان اللہ مع الذین اتقوا. اچھا اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ تو تم کس کا ساتھ دے رہے ہو، تم کس کے ساتھ ہو، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مدد، تائید کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ فزیکلی وہ ہر وقت چمٹا ہوا اس کے ساتھ. سمجھ آ گئی؟ تو ایک عام معیت ہے اور ایک خاص معیت ہے. اور معیت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے یا فزیکلی وہ بالکل ساتھ ہے. پھر آسمان دنیا پر نزول کا اس بات، حدیث میں ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر له.
ہمارا رب ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کا نزول بھی ہوتا ہے۔ خوش ہونے، ہنسنے اور تعجب کرنے کا اس بات، یعنی اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، تعجب بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے للہ اشد فرحا بتوبۃ احدکم من احدکم بدالتہ اذا وجدہا، اللہ یقیناً تم میں سے کسی کے توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص اپنی گم شدہ سواری واپس پا کر خوش ہوتا ہے۔ وہ جو استغفار کے باب میں حدیث آتی ہے۔ پھر یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدہما الآخر کلاہما یدخل الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے دو آدمیوں پر ہنس دے گا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا پھر بھی وہ دونوں جنت میں چلے گئے، یعنی اسلام لانے سے پہلے قتل کیا اور پھر مسلمان ہو گئے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر ہے ضحک ربنا عز وجل من قنوت عبادہ وقرب غیرہ، فقال ابو رزین او یضحک الرب عز وجل قال نعم، فقال لم نعدم من رب یضحک خیرا۔ ابو رزین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب بندوں کی نا امیدی اور اپنی طرف سے حالات کے تبدیل ہونے کے قریب ہونے پر ہنستا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کب اس کی مشکل آسان ہونے لگی، لیکن بندہ مایوس ہو جاتا ہے، حالانکہ مشکل حل ہونے کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ ابو رزین نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی ہنستے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، پھر فرمایا جو رب ہنستا ہو ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے، یعنی اس سے پھر ہر خیر کی توقع ہے۔ ٹانگ اور قدم کا اثبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تزال جہنم یلقى فیہا وتقول هل من مزید حتی یدع رب العزت فیہا قدمہ فینزوی بعضها الى بعض وتقول قط قط بعزتک وکرمک، صحیح مسلم۔ جہنم برابر یہی کہتی رہے گی جب اس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا کہ کیا کچھ اور ہے، یہاں تک کہ رب العزت اس پر اپنا پاؤں رکھ دے گا، اور ایک روایت میں اس پر اپنا قدم رکھ دے گا، یعنی دونوں لفظ آتے ہیں۔ اس کا بعض حصہ بعض کو کھانے لگے گا تو وہ کہہ اٹھے گی بس بس تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ اچھا، اب یہ آنکھ کی بات ہو گئی، کان کی بات ہو گئی، قدم کی بات ہو گئی، پنڈلی کی بات ہو گئی، ہاتھ کی بات ہو گئی، کیا ہم ان کی وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے؟ نہیں۔ شاباش، گڈ آنسر۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ہیں توقیفی ہیں، قیاسی نہیں ہے کہ ہم نے کہا آنکھ ہے تو اچھا پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم بھی ہوگا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے اپنے پاس سے۔ اپنے پاس سے کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا۔ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن ہاتھ، آنکھ وغیرہ کا اس بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ یاد رہے کہ یہ والی بات پکی کر لیں اپنے دماغوں میں کہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال نہیں کیے، ہم ان کو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ واضح؟ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے استعمال نہیں کیے، ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اچھا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی ذات؟ جی ہاں، کیونکہ اس کا انکار کرنا کفر ہوگا۔ اچھا، لفظ جسم تو نہیں، لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کا جسم نہیں ہے؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ شاباش، گڈ آنسر، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ جی ہاں، خاموشی بہتر ہے۔ یہ میں اس لیے سوال آپ سے کر رہی ہوں تاکہ
واضح ہو جائے بات. ٹھیک ہے. پھر ہے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے. یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا حصہ ہے. اچھا ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ذرا اس کو خلاصہ کر لیتے ہیں نا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے مجھے آپ صحیح بھی بات کر رہے ہیں یا نہیں. جی فرمائیے. یہ جو آپ نے یہ جملہ بولا ہے کہ یہ نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ جی آپ نے یہ جو کہا ہے کہ متشابہات میں سے نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اس کو ہاں ایکسپلین کرتے ہیں. اللہ یہ نہیں کہہ سکتے متشابہات میں سے ہے، کیونکہ متشابہات تو وہ ہیں جن کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ما یعلم تاویلہ الا اللہ. ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی آنکھ ہے اور ہمیں نہیں پتہ، یہ تو متشابہات میں سے، تو یہ درست نہیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو عین سے مراد آنکھ ہے، اور آنکھ ہے، یہ کوئی متشابہ بات نہیں ہے. جی ہاں. کیسی ہے یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. جی ہاں. جی استاذہ یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میت، کیا میت اور قریب ہونا از دا سیم تھنگ؟ کیونکہ قرآن میں ہے کہ میں آلموسٹ قریب ہوں. یس. قرب، اللہ کا قرب پانا. گڈ کوشچن. قریب و مجیب آتا نا، سب سے قریب ہوتا. استاذہ جی کتنا ضروری ہے نا یہ باتوں کا جاننا اور ان باتوں کا پتہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پاؤں ہے. یہ لوگ ہے کیسا ہے، کس طرح کا ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن آیات جو ہیں قرآن کی صاف صاف بتاتی ہیں کہ یہ چیزیں سب ہیں، موجود ہیں. اور لیکن ہمیں کوئی سوال کرنا یا اپنی امیجنری کوئی بھی چیز کرنا منع ہے، وہ بدعت میں جیسے آتا ہم بچوں کو سکھانے لگتے ہیں نا، ہوتا کیا ہے، اچھا بچوں کا پروگرام ہوا جی، ہم نے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تصویر بنانی ہے. اچھا اب بعض لوگ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کوئی کسی نہ کسی چیز سے تشبیہ دینے لگتے ہیں، وہ غلطی کر جاتے ہیں. یعنی اگر یہ بچہ پوچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو آپ ہیں ہاں ہے، جیسے یہ دیکھو نا، ایسے نہیں، اسے مثال نہیں دینی. جی اللہ نور السما، وہ تو قرآن میں آیا ہے نا، جو قرآن میں آیا وہ تو کہہ سکتے ہیں. ہاں نور کے لیے یہ نہیں لائٹ جلا کے نہیں دکھانا کہ ایسے پھر تشبیہ ہو جائے گی. جی جی ہاں. اب جنت کے بارے میں بھی لوگ بات کرتے ہیں. ایک زمانے میں ہم نے بھی جہالت برتی ہوئی ہے. میں نے ایک دفعہ ایک سورۃ الرحمن پہ ایک پریزنٹیشن بنائی، تو اس میں جو جنت کی باتیں آئیں تو خوب باغ شاغ دکھائے. اور پھر جی کہاں دکھاتے ہیں؟ یہاں اچھا میں نے سمجھا کہ الہدا میں ہوتا ہے. نہیں وہ اصل میں ایک دفعہ ہوا تھا ایسے. ایک کلاس یہاں ہو رہی تھی، میں اس وقت کینیڈا آئی ہی تھی 16 میں جب میں آئی، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اسٹوڈنٹ سے مل لیں. تو میں ملنے کے لیے آئی تو میرے انتظار میں انہوں نے پریزنٹیشن لگا دی. جس ہوتا ہے نا تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، ایک کلاس ختم ہوئی تو دوسری. تو میں آئی تو وہ سورۃ الرحمن کی پریزنٹیشن چل رہی تھی، اور وہ وہی تھی جو ہم نے شروع میں جہالت میں بنائی تھی. تو وہ ہوتا ہے نا ایک دفعہ چیز بن جاتی ہے پھر وہ چلتی رہتی ہے کہ کہاں سے آئی، اوتھینٹک ہے، الہدا سے بنی ہوئی ہے، آنکھیں بند کر کے لے لو. تو پھر وہ لگی ہوئی تھی. خیر میں نے اسے بند کروایا. پھر میں نے اس پہ بات کی کہ ہم امور غیب کی تصویر نہیں دے سکتے. جو چیزیں غیب سے تعلق رکھتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے پر بنا کے پر لگاتے ہیں. جی بچوں کو بھی ایسے ہی سمجھا رہے ہوتے ہیں. کچھ کتابوں میں کرسچنس کی ایسے تصویریں بنی ہوئی بھی ہیں. مشرکین نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا، ان کو فیمیل فگر بتا دیا، حالانکہ وہ فرشتے کو فیمیل تھوڑی ہیں. جی ہاں جی اچھا اس کا تو مجھے آج انکشاف ہوا ہے. اچھا اوکے. حور، خوبصورت لڑکی کو حور بنا کے دکھایا، ملتان کی حور. لا حول ولا قوت. وہ اچھا پھر اس میں اب آپ دیکھیے. جی مونا
سہا جی آج اتنی اچھی طرح سے سمجھ میں آیا کہ اس میں اتنی اسٹرکٹنیس کیوں ہے کہ اس پہ پورا کا پورا جیسے کہ بیان کیا گیا ہے صرف اتنا ہی اور ویسا ہی ایمان لانا ہے، کیونکہ انسان کی عقل کو نہ اس کو قرار ہے نہ اس میں اتفاق ہے، کیونکہ انسان کا علم جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے نا، رائے بدلتی رہتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، آج ایک شکل بنا لی تو کل دوسری شکل بنا لی، یا کسی نے کوئی بنا لی، کسی نے کوئی اور بالکل، بنا لی. اور وہ کوئی یہ کہے کہ نہیں جی میری والی چیز زیادہ صحیح ہے، میرا علم زیادہ ہے، تو اس لیے اس چیز کو بالکل ہی انسانوں کی عقل سے دور کر دیا گیا کہ اس پہ نہ آپ نے سوچنا ہے نہ اس پہ بات کرنی ہے، بس ایسے ہی ایمان لے کے آنا ہے، اور اس کو ایمان اور کا حصہ ہی انکار بتا بھی نہیں دیا، کرنا، بالکل معطل بھی نہیں کرنا. اچھا جی سر جی، اگر جیسے نور کی بات تھی، اگر وہ چیز قرآن اور سنت سے ثابت ہے، جیسے سورہ نور میں ہے نور السماوات والارض مثل نورہ کمثل المشکال، تو اس کو امیجن کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو بھی نہیں کر سکتے، جیسے یہاں پوری تصویر کھینچی گئی. کیونکہ مخلوق جیسا نہیں ہے نا وہ نور. چلیے ہاں نیلوفر. جیسے استاذہ یہ کہہ دیتے ہیں بعض اوقات بچے کوئی اچھا کام کرے ہیں، بڑے بھی تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہوں گے اس بات پہ، تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں کہہ کیا سکتے پتا؟ ہیں. اچھا ہاں اس بات پہ ہاں یہ پرٹیکولر کہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہوں ہاں گے. یہ کہنا کہ یہ جو تم نے کیا نا اس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنے چاہیے. جی اسی طرح جیسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے کرو، بعض اوقات یہ کہنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ لیکن وہ ایسا نہیں کہا ہوتا، اللہ نے ہاں خود ہی کوئی نہ جملہ بنا قرآن کے میں کہہ ہوتا ہے دیا. نہ حدیث میں ہوتا ہے تو یہ بڑی کامن سی چیزیں ہیں نا، ان سے ہمیں سکھانا چاہیے اور بتانا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی چیز منسوب نہ کرے کہ جس کا آپ کو پتہ نہیں. مفہوم تو کر سکتے ہیں، مثلاً کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مائک جیسے استاذہ مفہوم کے طور پہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکیوں سے خوش ہوتا ہے. یہ تو بات ہے نا، یہ تو ہے نا، یہ تو ثابت ہے نا اللہ تعالیٰ نے. لیکن یہ کہنا کہ تم نے یہ جو نیکی کی ہے نا اس پہ اللہ تعالیٰ اب تم سے خوش ہو گئے ہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. یا کسی کو کہنا کہ اللہ نے اس کو تو بخش دیا ہے، کتنا کامن ہے یہ. فلاں تو بخشا ہوا ہے، فلاں جنتی، کتنا کامن ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہمیں کیا پتا. جی ہاں جی کیسے جی یہاں بات کریں دوبارہ کریں. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ان چیزوں کا کہ کون جنتی ہے اور کون نہیں، تو اس طرح تو ہم اللہ تعالیٰ کی جو غیب کے علم ہے اس میں ہم ایک طرح سے وہ اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں نا. بعض اوقات ہم یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہوگا کہ یہ دیکھو کیا کر رہی ہے. بھئی تمہیں کہاں سے پتہ چلا کہتا ہوگا. جیسے میں نے اپنے بچوں کو کہنا کہ ہاں ہاں اللہ تو چاہتا ہے انہیں پڑھے عبادت کرے. یا تو یہ وہ تو خواب ہے نا، ہمیں کیا پتا. وہ خواب میں بعض اوقات یہ ہے کہ شیطان بھی تو خواب دکھاتا ہے نا. یعنی ہم اچھا بھلا ان کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں کوئی خواب آ جاتا ہے کہ وہ جنت میں ہیں تو ہم سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو خواب تو خواب ہے نا، خواب اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے. خواب سچا بھی ہو سکتا ہے اور خواب نہیں بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اور جو بعض اوقات وہ خواب میں نظر آتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ریئل سینس میں وہی ہوتے ہیں، کہ ہمارا امیجنیشن ہوتا ہے. جی استاذہ کیا یہ بہتر ہے کہ چھوٹے بچوں کو ہم ابھی یہ بات نہ بتائیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے کہ نہیں، اس کی آنکھیں ہیں کہ نہیں؟ جیسے ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہمیں یہ پتا تھا کہ اللہ دیکھتا ہے سنتا ہے، لیکن ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا تھا نا. جیسے تو کیا بہتر ہے یا اتنا یہ والا کانسیپٹ ان کو انٹروڈیوس کروانا؟ دیکھیں اللہ دیکھتا ہے اللہ سنتا ہے یہ تو ہم پر شور بتائیں. ٹھیک ہے. ہاتھ کی بات تب کریں جب کوئی ضرورت ہو. ٹھیک ہے نا. یہ کہ جب وہ پوچھے کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ہم کہیں ہاں ہے. اچھا اگر وہ پوچھے اچھا اللہ تعالیٰ کے ہونٹ ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے. یعنی ہم تاکہ بچے کو فرق پتہ چل جائے اور بچپن سے بچے کو بتا دیا جائے کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا پتا ہے جتنا قرآن اور سنت میں آ گیا ہے. السلام علیکم استاد جی. مجھے یہ سن کر ایسا آیت الکرسی کی آیت یاد آ رہی تھی کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یس اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمیں نہیں بتانا تھا وہ ہمیں صرف چھپا دیا اسے. بالکل.
اور اس میں ہمیں اس آیت پہ اگر بھروسہ ہے کہ بس اس چیز پہ ہمارا اطمینان ہے کہ ہمیں نہیں بتایا گیا، تو پھر ہم اس میں کھوج بھی نہیں کریں گے کہ ہم اس کو پتہ کریں. جتنی بھی ہم کھوج کر لیں کہاں پہنچیں گے؟ کیا لا تدرکہ الابصار، ٹھیک ہے نا، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی. تو جو چیز دیکھی ہی نہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی آپ فرمائیے. استاد جی میں پوچھی تھی کوشچن، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا 7 سال کے 6 سال کے، اکثر ہم ان کو کہہ دیتے نماز پڑھو، نہیں پڑھتے تو ہم کہتے ہیں نماز نہیں پڑھے اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو یہ کہہ سکتے ہیں بچوں کو؟ ظاہر ہے کہ نہ پڑھنے پر اللہ جی، تعالیٰ یہ کہہ ناراض سکتے ہوتے ہیں، یہ تو کوئی ہاں اس میں کوئی نہیں. یہ اس کا مقبر تدبیر کا اس بات، اس میں بھی بہت ہماری مس کانسیپٹس ہیں. کیا مسکنسیپشن ہے؟ پلاننگ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے پلان کیا، یا کچھ تدبیر یا اللہ نے میرے لیے پلان کیا، یہ تقدیر ہے نا. وہ تو ہم تقدیر کے اوپر تو ایمان رکھتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، ٹھیک ہے نا. نفع و نقصان، جی آپ لے لیجیے، وہ بات کیجیے. جی استاذہ، آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ اس سے پہلے مطلب مجھے بھی نہیں پتہ تھا، اور بینگ ریزڈ ان پاکستانی کلچر آئی نیور نیو آل دس. یہ بس پتہ تھا، اور پتہ نہیں کیوں ہمیشہ سے وین وی ور ینگر ہمیشہ اس بات پہ یہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، یہ نہیں کرو گے آگ میں یہ. لیکن اللہ کی محبت اور پیار کے بارے میں ایز سچ کبھی اتنا بتایا نہیں گیا. اور یہ اللہ ساری تعالیٰ ہنستے بھی ہیں، خوش بھی جی ہوتے ہیں. یہ مجھے خیر اب پتہ چلا. بٹ in today's time, this is so important and this is so alarming for all of us, especially mothers, to know about this. Kyunki the coming time, even this time, and astaghfirullah, I have seen that too. AI mein ab sari pictures, jannat, dozakh, horein, Allah, sab ban raha hai, aur aane wale time mein pata nahi kya kya banne wala hai. دجال. So this is our given job. اور اب تو زیادہ ہو گیا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سارے کانسیپٹ کلیئر بتا دیں، اور جو نہیں بتایا اگر کل کو وہ دیکھیں تو دے نو کہ دس از ناٹ what دس از فیک. دس از فیک. یس. دیکھیں سب سے پہلی چیز ہی تو بچپن میں ایمان سکھانا چاہیے بچوں کو، پھر قرآن پڑھانا چاہیے. صحابہ یہی کہتے ہیں نا، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا، تو پھر عمل آسان ہو گیا. اب ایمان ہوتا نہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، کیا ہے بچہ حفظ کر رہا ہے، سارے بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، اور حفظ کر کے اللہ کا انکار کر بیٹھتا ہے کیونکہ اس کو ایک جملے کا نہیں پتا، اس میں ایک لفظ نہیں پتا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. تو یہ بڑا ظلم ہے. یعنی اللہ نے ہمیں عقل، شعور، علم، قرآن، سنت، یہ سب کچھ کس لیے دیا؟ اس لیے کہ بس ان کو مقدس مقام دے کے ایک طرف رکھتے ہیں. یہ پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور وہ ہم کرتے نہیں ہیں. اور بس اگر بچہ ایک سے دوسرا سوال پوچھے تو اس کو سنپ کر دیتے ہیں، چپ کرو، زیادہ نہیں پوچھو. یہ کہنے کی بجائے کہ زیادہ نہیں پوچھو، یہ بات نہیں کرو، وہ نہ بات کرو، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمیں صرف وہ پتا ہے جو قرآن و سنت میں ہے، ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے. بالکل اس کو چپ کرا دیتے ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ ایسے ہیں لیکن بہت کم ہیں. پاکستان کے اکثر مدارس جو ہیں اس میں پورے قرآن کا ترجمہ کوئی نہیں ہے. تفسیر تو دور کی بات ہے، ترجمہ بھی کوئی نہیں ہے. یہ بڑے المیہ کی بات ہے. یعنی ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ان کو پتا ہوگا، یہ گھر سے سیکھ کے آ رہے ہیں. اب اکثریت ماں باپ کی نہ خود سیکھے ہوتے ہیں، نہ انہوں نے سکھایا ہوتا ہے. بس ثواب کمانے کے لیے، جنت کمانے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ بنا لیا، بچوں کو حافظ بنا دو. اپنی جنت پکی کرنی ہے نا، بچے کو حافظ بنا دو، چاہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے اور اس کو کوئی عقل ہو یا نہ ہو. میں نہیں کہتی حفظ نہیں کرنا چاہیے، ضرور کریں، لیکن پہلے اللہ کو تو جانے. یا پھر یہ ہے کہ جو حافظ بنا رہے ہیں جن کو، ان کو بنیادی دین کی سمجھ دیں، اور کچھ نہیں تو عقیدے کا سبجیکٹ ہی پڑھا دیں. اگر پورا قرآن نہیں بھی پڑھا سکتے تو کم از کم اللہ کی پہچان تو کرائیں نا، جس کی یہ کتاب ہے. ورنہ وہ کتاب سے محبت کیوں کریں گے جب انہیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کس کا ہے. جی رابعہ مائک. استاذہ جب سورہ مریم کی تفسیر پڑھ لیتی ہیں نا تو عورتیں بڑی ایموشنل ہو جاتی ہیں کہ ہم نے حفظ کرانا ہی کرانا ہے اپنے بچوں کو. میں پریکٹیکلی بتا رہی ہوں، حافظ بچے جب پڑھنے کے بعد جب پہنچتے ہیں نا ہائی اسکول میں تو کہتے ہیں ہماری ماں نے کہا تھا. اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ سمجھ رہی ہیں نا قرآن، تو آپ حفظ شروع کر دیں، صحیح. آپ کو سمجھ میں آتا ہے. میرے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ میرا ایک نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے اسکالر کے پاس بھیجیں کہ میں بھول چکا ہوں، اس کا اب گناہ میرے پر ہے کہ میری ماں پر ہے.
آپ کو جب سمجھ میں نہیں آتا تو پھر آپ کو بچے کو فورس نہیں کرنا چاہیے, سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ کی بات بالکل بجا, میں پریکٹیکلی یہ چیزیں دیکھتی ہوں. اور انہوں نے صحیح کہا کہ اگر آپ کو شوق آیا نا تو خود شروع کریں, اور جب آپ اپنی عملی نمونہ پیش کریں گی نا, اب حفظ کرنے کا بھی اور اپنے اخلاق کا بھی, کیونکہ حامل قرآن تو پھر صاحب اخلاق ہوتا ہے نا, اس سے تو سب کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے. جب ہمیں پتہ چلتا فلاں شخص حافظ ہے تو ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ رشک کی نگاہ سے. لیکن جب وہ بد اخلاقی کرتا ہے تو پھر ہم اس سے نہیں, دین سے دور ہو جاتے ہیں. یہ المیہ ہے ہمارا, حالانکہ قرآن کا تو یہ قصور نہیں. جی پھر دین میں خرابی ڈھونڈتا ہے, حالانکہ دین میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, یہ تو ہماری مشکلات ہیں نا. اب میں نے ٹاپک چھیڑ دیا تو پھر تو ٹائم نماز کا ہو جائے گا. اب آپ باتیں ہی کر لیجئے, اذان ہونے والی ہے, تو پھر میں چاہوں گی کہ اذان جو ہے وہ اس کا حرص رکھا کریں کہ آپ سب کو اذان ملے, لائیو اذان یہاں پر, تاکہ آپ دعائیں کر سکیں اپنے لیے. جی جی استاذہ, میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیزیں غیب میں رکھی ہیں وہ ایسی ہیں جو انسان اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. بالکل, اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے سے پرے رکھی ہیں, ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. ہمارے اوپر رحم کرتے ہوئے. بالکل بالکل, جیسے صرف جن ہی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دکھا دیتا تو پھر ہم تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے ڈرتے ہیں, تو پھر ہر وقت ہی ڈرتے ہیں. صحیح. جی تو یہ جو ہے نا بہت بڑا جرم ہے اللہ کے بارے میں وہ بات کہنا جو تم جانتے نہیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو یہ جرم کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. مثلاً آپ کے بارے میں اگر کوئی بات کرے جس کو آپ کے بارے میں علم ہی نہیں, آپ کو کتنا غصہ آتا ہے؟ مجھے تو بہت غصہ آتا ہے. یہ الگ بات ہے, میں خاموش ہو جاتی ہوں, کچھ کہتی نہیں, پی جاتی ہوں, لیکن برا بہت لگتا ہے کہ یہ بات میں نے کہی نہیں, یہ بات میں نے سوچی بھی نہیں, یہ بات میرے وہم و گمان سے بھی نہیں گزری, اور میرا نام لگا کے آگے کہی جا رہی ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. انسان کی غیرت جاگ اٹھتی ہے نا. اور یہ کسی کی ہمدردی نہیں ہوتی, نہ ہی کسی سے محبت ہوتی ہے, بلکہ کیا ہوتا ہے الٹا, یہ دوسروں کی دشمنی ہے. تو کبھی نہیں, وہ خود سے خود وہ یہ پسند نہیں کرتی, ان کو یہ اچھا نہیں لگتا. بھی کس نے کہا آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ میرے بہاف پہ بولیں؟ تو جب انسان کو برا لگتا ہے, اللہ کی شان تو بلند ہے, اللہ کو کتنا برا لگتا ہوگا جب اس کے بارے میں ہم اپنی طرف سے بڑے مسلمان بن رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ ہم باتیں بنا کے لوگوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو یہ ظلم ہے, بہت بڑا ظلم, بہت بڑا جرم. اس کو شرک سے بھی آگے رکھا گیا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. مائک. جیسے ابھی آپ نے فرمایا بعض اوقات بچوں کو ایسے بھی